السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام ناظرین اپنے بات کرتے ہیں مختلف مسائل کے حوالے سے، عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی پروگرام میں اپنے گفتگو کرتے ہیں۔ بہت سارے پیغامات بذریعہ سوشل میڈیا موصول ہو رہے ہیں جس میں لوگ مختلف مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس وقت کیونکہ جو ملکی سیاسی صورتحال ہے بہت زیادہ کشمکش کا شکار ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ یقینی طور پر آگاہ ہوں گے، کیونکہ ذرائع ابلاغ اب اتنا زیادہ تیز ہو گیا ہے، خبروں کی جو ترسیل ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ہر خبر جو ہے وہ آپ کو فوری سے جو ہے وہ سننے کو مل جاتی ہے۔ تو جناب یہ جو سیاسی محاذ پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آپ یقیناً جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، جو اس وقت خاص طور پہ ملکی جو سیاسی صورتحال ہے، بار بار اس چیز کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اگر اس میں بہتری نہ لائی گئی تو جو معاشی معاملات ہیں یا جو چیلنجز جن کا ہمیں سامنا ہے ان سے نکلنا پھر ہمارے لیے بے حد مشکل ہوگا، کیونکہ جب تک ایک حکومت ہمارے وجود میں نہیں آتی جو مکمل اختیار کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر آئے، اپنی جگہ کو مضبوط کرے، کنسولیڈیٹ کرے، اور پھر اس کے بعد قانون سازی کرے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے، تو ایسی ابھی تک صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اس کے برعکس جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک جگہ میں نظر آ رہی ہیں، ماں سوائے ایک جماعت کے جو اس سے پہلے حکمران جماعت جس کو تصور کیا جاتا تھا، ان کے علاوہ ملک کی ساری ہی سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ ایک جگہ نظر آ رہی ہیں، اور خیال یہ ہے کہ اس وقت جو سیاست ہے اس کو پس پشت رکھ کے ملک کے جو معاشی معاملات ہیں ان کو بہتر بنایا جائے اور اس کے لیے اوپر کام کیا جائے۔ لیکن اس کے اوپر بھی کل ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے، جو صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک سیاسی جماعت کی جانب سے، اداروں کو نشانہ بنا کر، اور یہ ساری ایک سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے اقتدار کے حصول کے لیے یقینی طور پر۔ اس کا نقصان کیا ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری، جیسا بھی کچھ دیر پہلے میں نے عرض کیا، کہ جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کل ہی پروگرام کے دوران جب گفتگو ہو رہی تھی ان تمام معاملات پر، خاص طور پہ کراچی کے معاملات کے حوالے سے، تو ایک بڑی اہم بات گفتگو کے دوران سامنے آئی ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کچھ عرصے قبل کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، لیکن اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہو رہا ہے جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہاں تک پہنچنے میں کس کس نے کام کیا ہے، کیا کیا کردار رہا ہے، اور خاص طور پہ جو سابق حکومت ہے، میں جن کو سب سے زیادہ ذمہ دار سمجھتا ہوں اس معاشی تباہی کو لانے میں، تو یہ صورتحال ہے، اور یہی پیغامات کے ذریعے لوگ چاہتے بھی ہیں کہ اس چیز کی نشاندہی بھی کی جائے، اس حوالے سے بات بھی کی جائے، تو یقیناً اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے، سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور دیگر کئی معاملات پر ان سے آج گفتگو کی جائے گی۔ سید روشن علی صاحب CEO ہیں یونیورسل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے، تجزیہ کار بھی ہیں، ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں تشریف رکھتے ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر ہم نے مدعو کا رکھا ہے، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش روشن صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ روشن صاحب، یہ صورتحال جس کا بھی میں نے ایک مختصر سا جائزہ پیش کیا آپ کے سامنے، یقیناً آپ تمام چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، جائزہ بھی لے رہے ہیں، یہ سیاسی معاملات ماضی میں بھی چلتے آئے ہیں، لیکن اس وقت جو سیاست کی جا رہی ہے اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ نظر آنا آپ کو شروع ہو گئے۔ وہ محض سیاست میں وہ اقتدار کے حصول کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اور میں ایک مخصوص سیاسی جماعت ہے اس کے بارے میں یہاں خاص طور پہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت زیادہ مہلک ثابت ہو رہا ہے، نہ صرف ملک کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، معیشت کے لیے، بلکہ تمام ہی امور کے لیے۔ فرمائیے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابھی جس طرف آپ نے نشاندہی کی ہے جی تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ملک ہے
یہ وہی ملک ہے جو ہماری جس سے ہم نے آزادی ہم کو ملی، ہم جی آزاد ہوئے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف 4 سال کے لیے آزاد ہوئے تھے اس ملک میں۔ اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، مثال کیا حقیقت ہے کہ اب دیکھیں 47 میں یہ ملک ہمارا آزاد ہوا، جی ہمیں آزادی ملی، جی اور اس آزادی کے بعد ہم اس میں اس لیے خوشحال تھے کیونکہ دیکھیں $1 جو امریکن جو $1 تھا، جی وہی $1 جو ہے نا وہ بھی امریکن $1 کے برابر تھا۔ برابر تھا۔ تو جب $1 ایک امریکن ڈالر کے برابر تھا تو ہم 4 سال تک اسی پوزیشن پہ رہے، جی تو ہم لوگ سمجھ لے کہ آزاد تھے۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ایسے نظر لگی ہمارے ملک کو کہ ہمیں اس میں لوگوں نے قرضے لے لیے، ہمارے حکمرانوں نے قرضے لے کے ہم قرضے تلے آج تک دبتے چلے چلے جی گئے، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہم ابھی تک جو ہے نا سنبھل نہیں پائے، بالکل ایسا اور آج ہم 2 دن کے بعد جو ہے ہم 75ویں جو ہے آزادی منانے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری حقیقی آزادی نہیں ہے۔ حقیقی آزادی ہماری وہ ہوگی جس دن ہمارے ملک سے قرضہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قرضہ ختم ہوگا تو ہمیں آزادی ملے گی۔ ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، ہم جشن آزادی مناتے ہیں، ہم کس چیز کی آزادی منا رہے ہیں؟ ہم آزاد ہیں؟ ہم قرضے تلے دبے چلے جا رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، تو آزادی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو قرض، یہ جو ہمارے یہاں جو نظام ہے، جو کہ دیکھیں حضور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ آپ جو ہے نا سودی نظام، اگر آپ سود کا نظام چلائیں گے تو سمجھ لو اللہ سے جنگ ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو ہم نے تو اسٹارٹ ہی جو ہے نا وہ سود سے کیا ہے، ہمارا پورا ملکی نظام جو ہے سود پہ چل رہا ہے۔ بالکل ایسا جب تک ہم سودی نظام کو ختم کر کے اسلامی نظام پہ نہیں آئیں گے، یقین مانے یہ ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہیں گے کہ ہم جو ہے نا ترقی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور جی ہمارے بہت اچھا ہمارا ماشاءاللہ ملک ترقی کرے گا، نہیں کر سکتا، کیونکہ ممکن ہم نہیں نے ہے۔ اللہ کو جب تک ناراض رکھیں گے ہم اپنی ترقی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ممکن کیسے ہوگا؟ ذرا میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، یہ فرمائیے گا۔ وہ سابق ایک حکومت یہاں پر آئی تھی، تبدیلی سرکار نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، وہ یہ ریاست مدینہ کے بڑے دعوے دار تھے کہ ریاست مدینہ بنائی جائے گی، اور اس کا خیال یہی تھا کہ ایک سود سے پاک معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا جی سب سے زیادہ سود انہوں نے لیا بھی، ادا بھی کیا، اس کے بعد سب سے زیادہ ملک کی تاریخ میں قرضہ بھی لے لیا، اور یہی وہ قرضہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی قوم جو ہے اس وقت اس حال میں ہے۔ تو بتائیں پھر لوگ کس کے اوپر یقین کریں؟ جھوٹی سچی باتیں کر کے روزانہ لوگوں کو گمراہ کرنا۔ جب اس طرح کے لوگ یا حکمران آپ کو میسر ہوں گے تو آپ کیسے پھر اس سودی نظام سے جان چھڑائیں گے؟ ذرا یہ تو بتائیں، جو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے وہ خود اس سے نہیں جان چھڑا سکے بلکہ اور اس گرداب میں لوگوں کو پھنسا دیا، تو کیسے پھر اس سسٹم سے باہر نکلیں؟ دیکھیں اس کا میں ایک مرتبہ آپ کو تجزیہ پیش کر چکا ہوں کہ سب سے زیادہ جو قرضہ لیا گیا وہ پچھلی حکومت کے دور میں لیا جی گیا، جی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جی پوری جی تفصیل نا۔ اور ایک ایک انسان پہ کتنے کا بوجھ پڑا قرضے کا، سب سے زیادہ ان کی حکومت میں پڑا۔ بہرحال ان کو ایک موقع ملا اور ماشاءاللہ انہوں نے نظریہ بھی یہ رکھا کہ ریاست مدینہ، تو جی ہم سب بڑے خوش تھے پاکستانی کہ چلو بھی اب ریاست مدینہ کی اگر سیاست ہوگی ادھر تو اس میں ہم پورے پاکستانی جو ہے نا قرضے سے بھی آزاد ہو جائیں گے اور ہمیں بڑا ریلیف ملے گا اور ہمارا نظام جو ہے سودی نظام سے پاک ہو جائے گا۔ موقع انسان کو اللہ پاک دیتے ہیں ایک مرتبہ، مگر اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی اگر آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ بہت خوب، کو آپ یاد کریں گے کہ مجھے ایک موقع ملا تھا اور میں نے اس کا کوئی بالکل فائدہ نہیں ایسا ہی۔ اٹھایا۔ اور آج دیکھیں کہ وہی اللہ پاک نے ان کو اقتدار دیا، اور جو بھی وسیلہ بنا، جو بھی طریقہ کار بنا، وہ آج اقتدار ان کے پاس نہیں ہے۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کشمکش چل رہی ہے، اقتدار کی جنگ ہے۔ ایسا ہی۔ اچھا کسی کا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پاکستان کا جو ہے نا قرضہ جو چڑھ گیا ہے اس کو کیسے اتاریں۔ جی دیکھیں میں گھر میں بیٹھ کے سوچتا ہوں، آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں، ہمارے بچے سوچتے ہیں، اور پورے 22 کروڑ عوام سوچتے ہیں کہ کیا ہم ڈیلی قرضدار ہوئے چلے جا رہے ہیں، کہ قرضہ اتارنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ پھر ہم اپنے آپ کو آزاد کیسے کہیں گے؟ ہم آزاد ہیں؟ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم آزاد جب ہوں گے جب ہم پہ قرضہ ہمارے ملک پہ سے ختم ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے۔ صرف دیکھیں اس کی ڈائریکشن صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بالکل اچھی طریقے سے اس کا کوئی میکانزم بنائیں تو ہمارے پاس جو اللہ پاک نے جو ریسورسز دیے ہیں ہمارے ملک میں، ہم اس ریسورسز کو استعمال کریں صحیح طریقے سے، اس میں کرپشن بالکل بھی نہ ہو اور اس میں لیکیج بالکل بھی نہ ہو، آپ یقین مانیں صحیح ڈائریکشن میں آ جائیں گے۔ یہ وہ ملک ہے جو پہلے کسی دوسرے ملکوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، آج ہم بنگلہ دیش سے بھی نیچے چلے گئے۔ ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہمارے ملک کا جو میسج دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو ہماری جو وہ
جو ہماری جو دوسری جو طاقتیں ہیں باہر کی جو دشمن طاقتیں ہیں وہ ہمارے وہ تو خیر اپنا ایک پروپیگنڈا بھی کرتی ہے مگر حقیقت میں بھی ہو رہا ہے، تو ان کو موقع کون دے رہا؟ ہم ہی لوگ دے رہے ہیں۔ اب یہ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، معاف کیجئے کہ وہ اب آپ کو کسی اور دشمن کی ضرورت رہ گئی ہے؟ جس طرح کے بیانات دیے گئے ہیں سوشل میڈیا پہ، جس طرح کی کیمپین چلائی گئی ہے تو تبدیلی سرکار کی جانب سے، تو لوگوں کو پتہ ہے یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، نام لینے میں کوئی یار بھی نہیں ہے۔ اب یہ فرمائیے کہ جب ایسے لوگ موجود ہوں گے تو پھر آپ کو ضرورت ہے کسی بیرونی سازش کی یا کسی اور دشمن کی، جب اپنے اندر صفوں میں ایسے لوگ موجود ہوں گے؟ فرمائیے۔ دیکھیں نا، آپ ایک اتنا تگڑا ادارہ ہے ہمارے ملک کے اندر جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تگڑا ادارہ تو پوری دنیا میں نہیں ہے، جو ہمارا جو عسکری ادارہ جو ہے، ہماری افواج پاکستان جو ہے۔ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں یاسر صاحب کہ طاقتور وہ ہوتا ہے جو اپنی جان دینے سے نہیں ڈرتا، بہت اچھی بات، بالکل اور ایسا۔ یہ جان صرف جو ہے نا ہماری یہ جو صلاحیت ہے یہ ہماری افواج پاکستان میں، پوری دنیا میں یہ صلاحیت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تمام غیر ملکی طاقتیں جو ہے نا وہ ہمارے عسکری قیادت سے ڈرتی ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے موت کا۔ بے شک۔ باقی پوری دنیا موت سے ڈرتی ہے، یہ موت کو گلے لگاتے ہیں، یہ موت سے کھیلتے ہیں، یہ موت میں یہ اپنی پاکستان کی بقا کے لیے، اپنی عزت کے لیے یہ اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کو شہادت کا مقام حاصل ہوتا ہے، تو وہ اس کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور ان کے گھر والے اس سے زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ جذبہ اور یہ والی فوج ہم کو اللہ پاک نے عطا کی ہے، تو ہم اس فوج کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اچھا، اب وہ ہمارے آئین میں ایسی کچھ شرائط ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے فرنٹ پہ آ نہیں سکتے، وہ صرف دفاع کر سکتے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں ان کو فرنٹ پہ بھی انہی کو ہونا چاہیے، اور ملک کی جو باغ دوڑ ہے وہ بھی انہی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، مگر جمہوری لحاظ سے، جمہوری لحاظ سے ہونی چاہیے۔ مگر اس میں جو ہے اب لوگ کو جو اقتدار کی جنگ ہے وہ سب سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہمارا حق ہے، یہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ وہ اپنے اقتدار کی جنگ کے لیے وہ ہمارے اس ادارے کو بھی ایسی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جیسے کوئی بیرونی طاقتیں بناتی ہیں۔ اب بیرونی طاقتوں کو تو موقع ملے گا تو وہ تو پھر وہ اس کا غلط استعمال کریں گے، ایکسپلائٹ کریں گے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، اب یہ کہ جشن آزادی کے حوالے سے جیسے آج کل باتیں ہو رہی ہیں، پروگرامز بھی منعقد کیے جا رہے ہیں، 75 سال کم و بیش آپ کو ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، لیکن وہ جو مسائل تھے جو شروع دن سے جن کا سامنا تھا، ایک تو معاشی مسئلہ جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ آغاز کے جو 4 سال تھے وہ بڑے خاصے بہتر رہے، لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے۔ اب یہ فرمائیے کہ کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو سیاسی جو کشمکش ہے، یہ جو کھینچا تانی ہے، اس سے لگتا نہیں ہے بظاہر ایسا کہ آپ کے معاملات اتنی آسانی سے حل ہو سکیں گے، کیونکہ ابھی میں ایک فورم پہ تھا جہاں پہ کراچی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، ہر شخص اپنی بات کر رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک سیاسی جو لیڈرشپ ہے، جو یہاں پہ حکمران جماعت ہے، اس کی دلچسپی نہیں ہوگی، بہرحال اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اگر وہ نہیں دلچسپی رکھتی ہوگی، کام نہیں کرنا چاہے گی صوبے کی، اور بالخصوص شہر کراچی کی حالت آپ کے سامنے زندہ مثال ہے، تو پھر مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یہ تو بتائیے، صرف کراچی شہر کے ہی نہیں پورے ملک کے مسائل کیسے حل ہوں گے، بتائیے۔ دیکھیں یہ تو ذمہ داری اٹھاتے ہوئے آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ دنیا میں بہت کم عرصے کے لیے آئے ہیں، اور اس میں آپ وہ خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ اقتدار ملتا ہے، اور یہ اقتدار جو ہے بیسیکلی ایک عبادت ہے۔ اگر آپ اس کو عبادت کے طریقے سے سمجھیں گے، آپ سرخرو رہیں گے، آپ دنیا میں کہیں بھی اکیلے نکل کے جائیں گے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ سب خوف زدہ ہیں، یہ اکیلے کہیں جا نہیں سکتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی آزمائش ہے کہ یہ مطلب اقتدار میں بھی ہیں، اقتدار بھی ان کو چاہیے، مگر یہ وہ کام کر نہیں پا رہے جو کام ان کا ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں لوگ امید لگا کے بیٹھتے ہیں، پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنے جو حکمران ہیں ان سے امید لگاتی ہے کہ بھئی ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہمارے خوشحالی آئے گی۔ اب ہم خوشحالی بظاہر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم خوشحال ہو رہے ہیں، مگر ہم قرضدار ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو قرضدار آدمی کبھی بھی جو ہے نا خوشحال نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، بالکل جب ایسا ہی۔ تک کہ میری نظر میں یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے قرضے سے آزاد نہیں ہوں گے ہمیں آزادی نہیں ملے گی۔ بے شک آپ جو ہے نا جتنے بھی پٹاخے پھوڑ لیں، جتنی جشن آزادی منا لیں، جتنی پریڈیں کر لیں، آپ آزاد نہیں ہیں۔ آزاد ہونے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے اوپر سے قرضے کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور پھر اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کا آپ تو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اور پھر ہم بول رہے ہیں ہم آزادی منا رہے ہیں۔ اللہ کو سب سے پہلے آپ اللہ کو راضی کرو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دنیا میں اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو سمجھ لیں آپ کی ہر جگہ فتح ہے، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ ممکن کیسے ہوگا
کیا آپ کو اتنی فہم و فراست نظر آتی ہے لوگوں میں، سیاسی جماعتوں میں؟ وہ یہ جو باقی ماندہ جو سیاسی جماعتیں ہیں کیا سیاست کر رہی ہیں یہ بھی لوگوں کے علم میں ہے، کوئی بہت آپ سمجھ لیں کہ کوئی آئیڈیل تو پرفارمنس نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی معاملے کے اوپر ساتھ ایک جگہ بیٹھ تو گئے، ماں سوائے ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے سب سے، کیا میں کہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو بہرحال اب یہ صورتحال ہے کہ اب ایک جگہ کم از کم ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ گئی ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ تو وقتی طور پر ایک الائنس موجود ہے، آگے چل کے پھر وہ ٹکراؤ کی سیاست، وہی ایک دوسرے پہ الزامات، یہ تو سیاسی کلچر ہے. تو مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ دیکھیں کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے مسئلے کا حل نکال دیکھیں اس سکیں گے؟ کا صرف حل ہی جو ہے نا، وہ مسئلہ کا حل جو ہے وہ بیٹھ کے ہی حل ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو لڑائی کرتے رہیں گے تو لڑائی میں بہت دور نکل جائیں گے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب مل کے بیٹھیں. یہ بیٹھیں گے نہیں، کیونکہ دیکھیں جب اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیٹھتے نہیں ہے بلکہ بٹھانا پڑتا ہے. جی. اب بٹھانے کے لیے ہمارے پاس ایک ادارہ ہے، دیکھیں وہ پیار سے بھی بٹھا سکتا ہے اور وہ چھڑی سے بھی بٹھا سکتا ہے. تو میرے خیال میں وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں بیٹھ رہا تو اس کو چھڑی کے ساتھ بٹھا دیا جائے. بٹھانا تو ہے نا، وہ ملک کی بقا کے لیے، ہم کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہے. جو بھی پارٹی ہے مطلب ملک کے مفاد کا سوچتے ہوئے آپ جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ اس میں انٹرفیئر کرے، ان کو بٹھائے ایک پیج پہ کہ ہمارا مذاق نہ بڑھے پوری دنیا کے اندر، اور ہم کسی آگے کوئی اچھے سفر کا آغاز کریں. اور پھر میں اپنے افواج پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم اس طرف ضرور ہمارے حکمرانوں کو توجہ دلوائیں کہ یہ جو ہمارے پہ جو قرضے کا جو بوجھ ہے نا اس کو ختم کریں. اور ہم لوگ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ایگریکلچر ہے، وقت ہمارے پاس جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، ہمارے پاس ریل اسٹیٹ انڈسٹری ہے، ہمارے پاس کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، ہمارے پاس آٹو موبلنگ انڈسٹری ہے، ہمارے پاس کیمیکل انڈسٹری ہے. نہیں، عرض یہ ہے، سنیں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہو سکتا ہے، ممکن ناممکن کوئی بھی دنیا میں چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں نا یہ کیسے بنتی کیسے ہیں آپ کے علم میں یقیناً ہوگا. ایک جناب گندم مافیا سے، مافیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، معاف کیجئے، کہ ایک وہ سارا جو اس کا کارٹل وہ چلا رہا ہے، ایک جناب چینی والا چلا رہا ہے. اب وہ گندم والا جو پہلے جس جماعت میں تھا وہ چھوڑ کے واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا. یہ اس کا وتیرہ ہے کہ وہ جب بھی نئی حکومت کوئی بن رہی ہوگی اس کے ساتھ جا کے چپک جاتا ہے، اپنے مفادات کا دفاع کرتا ہے اور وہ حکومت اس کو مکمل تحفظ دیتی ہے. وہ چینی جو کارٹل چلا رہا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیں گے کیونکہ وہ طاقتور ہے، اس کے پاس سیٹس ہیں. وہ جناب پھر وہ ایک حکومت کا حصہ بنے گا اور حکومت کے جانے سے 2 یا 3 دن پہلے وہ اپنی راہ لے گا. تو ایسے لوگ موجود ہیں جب حکومتوں کے اندر جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سیاست میں آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. بڑی بدقسمتی کے ساتھ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. تو پھر ایسے لوگ جب آپ کے اوپر مسلط ہوں گے، آپ کیسے امید رکھیں گے کہ آپ کو قرضوں سے نجات دلائیں گے، یا ان کی یہ سوچ ہوگی کہ اس طرح کا ایک معاشی نظام لے کر آئیں جو سود سے پاک ہو؟ کیسے ممکن ہے یہ فرمائیے. دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کیسے ممکن ہے، بالکل میں تو بڑا 100% اللہ کی ذات سے بڑا مطمئن ہوں. یہ لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ ہم پورا یہ ویٹ کا نظام چلا رہے ہیں، چینی کا نظام چلا رہے ہیں یا دوسرے نظام چلا رہے ہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے. دیکھیں آپ اللہ کو راضی کریں گے اب سب چیز صحیح ہوگی، ورنہ ایک دن ایسا آتا ہے یا ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ اس وقت جو سانس آ رہی ہے نا وہ نہیں آتی، تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ صرف وہ خوف نہیں ہے کہ جس دن یہ جو سانس آ رہی ہے نا یہ اللہ ہے، اور جس دن یہ سانس رک گئی تو یہ ساری آپ کی مشینری رک جائے گی. تو جب تک موقع ملا ہے عوام کی خدمت کریں، آپ اللہ کو راضی کریں اور آپ دیکھیں آپ خوشحال رہیں گے. اب ان کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے یاسر صاحب کہ یہ لوگ عوام میں جا نہیں سکتے، یہ ایک عام دکان پہ جا نہیں سکتے، یہ بغیر اپنا پروٹوکول کے جو ہے کہیں باہر نکل نہیں سکتے. انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں اور اپنی شاہی محلوں کے اندر قید ہیں، وہاں سے نکل باہر نہیں سکتے، اور لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ گھروں سے نکلیں اور جو ہے اس طرح انقلاب برپا کریں. یہ سوچ ہے اور یہ لوگ ہیں. اب آپ بتائیے. تو مجھے بتائیں کہ کیا اس کلچر کے اندر ہم لوگ آزاد ہیں؟ اور پھر یہ جو حکمران جن کو ہم کہتے ہیں یہ حکمران تو اتنے اللہ کی اوپر کوئی رحمتیں نہیں ہیں. رحمتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جیسے آپ آزادانہ جو نا زندگی گزار رہے ہیں، آپ کوئی ڈر خوف نہیں ہے. یہاں تو گھر کے اندر بلی چھلانگ لگا دیتی ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون کود جاتی. یہ صرف اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم جو جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں، ہم قرآن اٹھا کے سارے جو وزارتیں آتی ہیں گی وہ قرآن اٹھا کے آتی ہیں، اور حلف اٹھانے کے بعد پھر ہم اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھیں اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ پہلا سبق ہے ہمارا جو ملک ہے یہ اسلامی نظریہ
نظریے پہ بنا ہے. اسلامی نظریہ یہ ہے کہ ہم اوت اٹھا کے جھوٹ بولیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ تو میرا ایمان ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے تو بظاہر میں تو ہنستا ہوں ان لوگوں کو دیکھ کر ٹی وی پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ بیچارے مسکین ہے, کیونکہ یہ جس طرف جا رہے ہیں یہ بظاہر سمجھتے کہ ہمیں نشہ ہے, ہمارے کو اقتدار مل رہا ہے, مگر یہ بہت خسارے میں ہے. اور آپ مجھے بتائیے یہ خسارے میں نہیں ہے, یہ لڑ رہے ہیں. مطلب ایسی لڑائی تو گھروں میں نہیں ہوتی ہے, باہر محلوں میں نہیں ہوتی جو ابھی ٹی وی پہ بیٹھ کے ہو رہی ہے. مطلب کس چیز کی دشمنی ہے؟ اچھا آپ کو اقتدار ملے گا آپ کریں گے, میرے کو ملے گا میں کروں گا, شاید نہیں کروں. وجہ ہے کہ اوت اٹھانا پڑے گا, جھوٹ بولنا پڑے گا. پھر میرا اپنا, جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدمت والا جذبہ ہے, تو خدمت کے لیے آپ کو اتنی طلب کیا ہے کہ آپ کو بس یہ خدمت آپ ہی نے کرنی ہے. بھائی دے دیں کسی کو خدمت کرنے کا موقع, جب آپ کیونکہ جب آپ کو کوئی اس میں جب ارننگ نہیں ہے, پیسے نہیں مل رہے, تو کوئی نہ کوئی تو انسینٹیو ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے, انسینٹیو ہے, تو یہ اس کے پیچھے لگے. ورنہ اقتدار کو بہت خوب, تو میں کہتا ہوں اقتدار کی چھوڑ دیں. آپ اپنا فلنتھراپی کا کام جو تھے وہ کر رہے تھے, ماضی میں بھی کرتے رہیں. اگر آپ کو اتنا کام کرنے کا شوق ہے اور یہ سمجھ لینا کہ میں ہی کل مسائل کا حل میرے پاس ہی ہے, عقل کل جو ہے وہ میں ہی ہوں, یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اب خیر ارد گرد کے لوگ بھی جو ہے نا, جب اس طرح کے ہوں, جو ایک کو تو خیر پکڑ لیا ہے تو باقیوں کو بھی پکڑ لیں جلدی تو مسئلہ حل ہو. تو ایسے لوگ جب ارد گرد ہوتے ہیں نا, تو وہ اسی طرح کی باتیں ان کو کرتے ہیں, ان کو صبح شام یہی بتاتے ہیں کہ سارے مسائل کا حل بادشاہ سلامت آپ ہی کے پاس ہے, آپ ہی ہیں وہ جو ریاست مدینہ کی بنیاد ڈالیں گے, آپ ہی ہیں جو یہ قرضوں سے نکال سکتے ہیں, آپ ہی ہیں جو انقلابی تبدیلیاں لے کر آ سکتے ہیں. بہرحال گفتگو جاری رکھتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہوگا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے کے پہلے بات ہو رہی تھی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, مختلف امور پر گفتگو کر رہے تھے. سید روشن علی صاحب تشریف فرما ہے, تجزیہ کار ہیں, بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے ملک کے جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے. بریک کے دوران بھی کچھ گفتگو ہوئی ہے, پروگرام کا کوشش کریں گے اس کا بھی حصہ بنائیں, اس کے موضوع پر بھی گفتگو کر لی جائے. اب یہ روشن صاحب عرض یہ ہے کہ یہ جو ملک کے معاشی معاملات ہیں ان کو چلانے میں ہمارے پاس اپنی تو کوئی معاشی پالیسی تھی نہیں, اور میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں نہ چاہتے ہوئے. پچھلی حکومت میں وہ ایک ان کے وزیر تھے, وزیر جیسے ہی تھے, وہ یہ کہا کرتے تھے بیرون ملک پاکستانیوں نے سب سے زیادہ ہمیں پیسہ بھیجا ہے, ہمیں سب سے زیادہ ہمارے لیڈر کی شکل کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کے اوپر وہ پیسہ بھیج رہے ہیں, ورنہ اس سے پہلے اتنا پیسہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. اب یہ بتائیں اس کو کیا سمجھا جائے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں, میری ناقص رائے یہ ہے کہ آپ اتنے خود مختار ہوں, اپنے ذرائع اپنے وسائل خود پیدا کریں, پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہ ہو کہ کوئی پیسے بھیجے گا تو آپ کے ملک کے معاملات چلیں گے. تو اس چیز کا بھی خیر میں کیا کہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, نہ ان کا میں تذکرہ کرنا چاہتا کہ یہاں سے لوگ اگر باہر بھی جا رہے تھے ملک چھوڑ کے کام کرنے کی غرض سے, تو وہی کہتے تھے یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے ان کو باہر بھیج دیا. یہ ایسے لوگ آپ پہ حکومت کر کر گئے. فرمائیے. دیکھیں اب یہ تو بہت بڑی بحث ہے, اس میں ٹائم ہی نکل جائے گا. میں بھی چاہتا ہوں, وہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم بہتری کی طرف کیسے آ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. کہ دیکھیں ایک تو اوورسیز پاکستانی ہے نا, ان کو سب سے پہلے تو ہمیں کانفیڈنس دینا پڑے گا. اب وہ جو ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ جو اوورسیز پاکستانی ہے جہاں سے ہمارا ریمیٹنس آتا ہے اور بڑی مقدار میں آتا ہے, اور یہ نہیں کہ یہ پچھلی حکومت کی وجہ سے آ رہا تھا, اس سے پہلے بھی آتا رہا ہے اور اس پہ ملک ہمارا چلتا رہا ہے. تو اب یہ کہ ان کا اس وقت جو ہے نا کانفیڈنس بہت شیک ہو گیا. ان کو فی الحال جو ہے نا ان کا کانفیڈنس بحال کرنے کی ضرورت ہے ہم کو. ایک تو سب سے پہلے پوری جو بھی حکومت ہے, موجودہ حکومت ہے یا ہماری عسکری قیادت ہے, ان کو چاہیے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی کا کانفیڈنس بحال کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایگریکلچر جو ہے نا اس میں سب سے زیادہ امپلائمنٹ ہے ہماری, اور ایک وقت تھا کہ ہم اپنی ویٹ اپنی شوگر جو ہے نا ایکسپورٹ کرتے تھے, آج ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں آخر کوئی ایسی تو کوئی لیکیج ہے نا کہ جو یہی وہ ملک ہے جہاں سے ہم ایکسپورٹ کر کے پیسے کماتے تھے, آج ہم امپورٹ کر کے اپنے پیسے باہر بھیجتے ہیں. تو ہمیں ایک تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے جو ایگریکلچر کے بعد جو سب سے بڑی امپلائمنٹ ہے وہ ہماری جو ریل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے, اور اس سے ریلیٹڈ جو الائنس انڈسٹری جو ہے, اس کے ذریعے ہمارے پاس کافی بڑی امپلائمنٹ جو ہے نا وہ بے روزگار ہو گئی ہے فی الحال. تو ان کو فوری طور پہ جو ہے نا کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ ابھی ہماری انڈسٹری چلے, اور جب چلے گی تو روزگار ملے گا, لوگ خوشحال ہوں گے. یہ جو
پاکستان میں جو ابھی معاشی حالات ہوئے ہوئے یہ اس میں بہتری آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں یہ ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چلو یہ دو چیزیں ہوں گی. تیسری چیز جو ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کریں. پھر ہماری اسمال انڈسٹری بند ہو گئی تھی وہ چلیں. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ الیکٹریسٹی کا بڑی شارٹیج ہے ہماری, تو اس کو بھی جیسے اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ اب کوئی سولر انرجی کے اوپر وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں ایک ہمارے پاس ایک طریقہ کار موجود ہے بجلی پیدا کرنے کا. بجلی کی اگر پیداوار ہماری بڑھ جائے گی تو ہم بہت سے مسائل سے باہر نکل جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے ایک اچھا قدم کل اٹھایا ہے. تیسرا یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے جو بھی ہمارے کام ہیں اس کے اندر, جو ملک کے اندر جو کرنے والے کام ہیں جو رکے ہوئے ہیں ان کو چلانے کی ضرورت ہے. جس سے امپلائمنٹ اگر ختم ہو جائے گی تو لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, گھر میں جو ہے نا وہ فاقے کشی شروع ہو جائے گی. تو اس کو سب سے پہلے توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارا ملکی پہیہ چلانے کی ضرورت ہے. کاروبار اگر ہمارا ہوگا, اب دیکھیں نا پوری انڈسٹری رکی ہوئی ہے ان کے چکر کے اندر. اب آپ دیکھیں گے جب بجلی آپ ایک سب سے بنیادی چیز ہے, میں دوسری چیزوں کی بات ہی نہیں کہہ رہا. حال یہ ہے شہر کراچی کے اندر ایک بجلی کا ادارہ ہے, آپ نے اس کے رحم و کرم پر کراچی جیسا شہر دنیا کے پتہ نہیں کتنے ممالک سے بڑا ہے, آپ نے اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. اب اس کا مالک جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا کارکن بھی ہے, ان کے لیے پیسے بھی اکٹھے کرتا رہا, منی لانڈرنگ بھی کرتا رہا, وہ ثابت ہو چکا ہے, ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب آپ بتائیں کہ اگر یہ صورتحال ہوگی, اگر ایسے لوگ یا ایسے ادارے اگر شہر کو چلائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی صورتحال یہ شہر کے تمام ہی علاقوں میں 12 سے 14-16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور اس وقت جو طریقہ کار بنایا گیا لوڈ شیڈنگ کا وہ ایسا ہے کہ رات کے اوقات میں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, دن میں جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. یہ تو صورتحال ہے. اب آپ بتائیں لوگ کیا کریں گے, کہاں جائیں گے پھر جب گھروں میں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے استعمال کے لیے بجلی نہیں ہوگی تو صنعتیں چلنا یہ تو پھر ایک دیوانے کا خواب ہے اگر یہ سوچیں گے کہ چل پڑیں گی اور اگر ترقی ہوگی. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کسی طور پہ. دیکھیں یہ جو صوبے کو جو خود مختاری دی گئی ہے, تو جب صوبہ خود مختار ہے تو صوبے کا ذمہ داری ہے کہ صوبہ جو ہے نا یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرے. اب اگر ایک ادارہ ہے جو ان سے کنٹرول میں نہیں آ رہا, کئی کا ادارہ, تو بھائی آپ دوسری اور 2-4 کمپنیاں لے کر آئیں جن کے ذریعے یہ سارے کام چلیں. اب یہ کسی ایک ادارے کو بٹھا دیا, ان کی پرفارمنس زیرو ہو گئی ہے, پھر بھی ہم اس کو گھسیٹے چلے جا رہے ہیں, جس سے نقصان عوام کو ہو رہا ہے, ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے. پلس جو ہماری جو یہ تاجر برادری ہے وہ یقین مانے کہ اس وقت اتنا پریشان ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کا پہیہ رک گیا ہے. اچھا کوئی چیز آپ کی سیل نہیں ہو رہی ہے اور لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. اب پیسے لوگوں کے پاس ہے نہیں, ظاہر ہے جنہوں نے انویسٹ کیا ہے وہ پیسے کوئی خریداری کرے گا, پیسے کھلے ہوں گے تو گھر کے خرچے چلیں گے, لوگوں کو اپنی پیمنٹیں کریں گے, وہ سب چیزیں جام ہو گئی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ان کشمکش کے اندر ایک بات اور دیکھیں کہ اس میں جو غیر ملکی جو طاقتیں ہیں یا ہمارے پاکستان کے اندر کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ڈالر کو آرٹیفیشل طریقے سے اوپر لے کے جاتی ہیں. یہ تو اچھا ہے کہ ہمارے اداروں نے ان کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد دیکھیں یہ ڈالر کنٹرول ہوا ہے, ورنہ یہ تو مطلب یہ لوگوں کو خبر مل رہی تھی کہ اب یہ ملک جو ہے نا ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. تو یہ آرٹیفیشل طریقے سے یہ بیرون ملک کے جو سازشیں ہوتی ہیں وہ اپنے لوگ اندر چھوڑتے ہیں, ان کے ذریعے یہ کام کروایا جاتا ہے. تو اس میں بھی ہم کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو ہم اگر اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے جتنی سیاسی جماعتیں اگر لڑائی کر رہی ہیں تو اس لڑائی کے اندر آپ دیکھیں نا ملک کو نقصان کتنا ہو رہا ہے. تو ان کو یہ کم از کم اپنی لڑائی کو ختم کر کے ملک کو بچائیں, ملک کی خدمت کریں. پھر ہم کو سب کو جو نا اوت لینے کی بڑی جلدی ہوتی ہے. بھائی اوت کے بڑے نقصانات ہیں. اوت جب ہی اچھا ہے کہ جب آپ اوت کی جو نا پاسداری کریں گے, پاسداری کر سکیں کہ آپ اس کو اٹھائیں اور اس کے اللہ کو راضی کریں. یقین مانے اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا, آپ اتنے زیادہ خوشحال ہو جائیں گے اور آپ ترقی کی طرف جائیں گے. مگر اس کے لیے آپ کو نیتیں صحیح کرنی پڑیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس پاکستان میں مرد مومن ضرور پیدا ہوگا جو اس بیڑے کو اٹھائے گا. اور وہ مجھے پتہ نہیں کیوں دل سے مجھے ایسا امید لگتی ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ قرضے سے آزاد ہوں گے. اور یہ جو لوگ اس اوت اٹھا کے غلط کام کر رہے ہیں ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, نہیں ملے گی, چاہے وہ کوئی بھی ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب کیونکہ سیگمنٹ اپنے اختتام پر ہے, آخر میں کہ آزادی کا مہینہ بھی ہے اور اس حوالے سے وہ ایک رسم ہے, وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا وہ صدر وزیر اعظم جو ہے وہ سال نو کے موقع پر یا 14 اگست کے موقع پر ایک روایتی بیان دے دیتے ہیں. تو میں چاہوں گا ذرا ایک جو پیغام ہے 75ویں سالگرہ کے حوالے سے
وہ ضرور دیکھنے والوں کو دینا چاہیے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ فرمائیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو 75ویں جو ہماری جو 75 سال کی جو آزادی ہے، اللہ کرے کہ ہم اس میں حقیقی آزادی کی طرف آ جائیں، بہت خوب۔ اور ہم جو سو کال ابھی تک جو آزادی منا رہے تھے وہ شاید آزادی نہیں تھی، آزادی ہم کو صرف 4 سال ملی ہے کہ ہم امریکہ اور ہم ایک ہی صف میں کھڑے تھے کہ وہ بھی $1 کم ہوتا تھا، ہم بھی ایک ہی روپے کے، ہمارا $1 اور $1 برابر تھا ہمارا۔ بالکل اس ٹھیک کے ہے۔ بعد سے ہم غلام بنتے چلے گئے، ہمیں یہ غلامی سے جو بھی آزاد دلا دے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اللہ پاک کوئی وسیلہ بنائیں گے کہ ہم لوگ کو غلامی سے آزاد ہو جائیں گے، ہم قرضے سے آزاد ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ جو آزادی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ اللہ کرے کہ یہ 75ویں کے بعد جو 76 کی جو ہماری آزادی آئے، اس میں ایسی ہماری کوئی خوشخبری آئے کہ ہمارے پاس سے اگر $100 بھی قرضہ کم ہوگا نا تو ہم سمجھیں گے کہ اب ہم آزادی کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت شکریہ روشن صاحب، پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے مسائل کے حوالے سے، اور جو سیاسی صورتحال ہے اس کا بڑا اچھا تجزیہ آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، یہاں پر ایک وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا۔